باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دعا به كتب له حجة مقبولة مع النبي وعمرة مع أهل بيته وكل حجة معه تعدل 70,000 حجة مع غيره وكل عمرة معهم تعدل 70,000 عمرة مع غيرهم۔ ہماری بحث چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے ان کے بارے میں۔ آج ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا کے پڑھنے والے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں من دعا به كتب له حجة مع النبی حجة مقبولة مع النبی۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک حج مقبول لکھ دیتا ہے، ایسا حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ادا کیا ہو۔ وعمرۃ مع اہل بیتہ، اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو عمرہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا ہو۔ وکل حجۃ معہ تعدل 70,000 حجۃ، اور ایک حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیا ہو وہ 70,000 حج کے برابر ہے جو رسول کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ادا کیا ہو۔ وَكُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ تَعْدِلُ 70,000 عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ، اور ایک عمرہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادا کیا ہو وہ 70,000 عمرے کے برابر ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انجام دیا ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے 11ویں دن کی دعا پڑھنے والے شخص کے بارے میں یہی فرماتا ہے اور یہ ساری فضیلت اور بشارتیں دیتا ہے کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب، وہ حج جو قبول ہوا ہو، ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے، وہ حج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کیا ہو، اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو عمرہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادا کیا ہو۔ اور جو حج اور جو عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے وہ ایک 70,000 حج اور 70,000 عمرہ اس کے برابر ہے جو رسول اور اہل بیت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انجام دیا ہو۔ یہ سارا ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے جو شخص ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا کو پڑھے گا۔ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا یہ ہے اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ الی فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے 11ویں دن کی دعا ہے، 4 جملے کا دعا ہے۔ یہ دعا پڑھنے پر ایک حج، ایک عمرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ادا کیا ہو، ایسے حج اور ایسے عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دعا کا پہلا جملہ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، دعا میں فرماتا ہے کہ اے اللہ آج کے دن میرے لیے نیکی اور احسان کو میرے لیے محبوب کر دے۔ وکرہ فیہ الفسوق والعصیان، اور اے پروردگار آج کے دن فسق اور عصیان کو میرے لیے ناپسندیدہ کر دے۔ وحرم علی فیہ السخط والنیران، اور اے پروردگار آج کے دن مجھ پر غصہ اور جہنم کی آگ کو میرے اوپر حرام قرار دے۔ بعونک یا غیاث المستغیثین، اپنی مدد سے اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔ یہ دعا کے 4 چھوٹے جملے ہیں۔ یہ دعا بہت ثواب والا اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کے بارے میں رسول اللہ کا حدیث ہم نے پیش کی۔ ماہ مبارک رمضان